فرماتے، جو محافظ ناموس رسالت کے منصب سے نوازے گئے، جو سبقت فی الاسلام، شوق علم، جذبہ جہاد اور فیاضی و ایثار کے عظیم اوصاف سے متصف تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہمیشہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، یعنی یوں کہیے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بنے رہے۔ یہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں ناظرین جن کو فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرور ہونے کا کافی وقت میسر آیا۔ عرصہ دراز تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض کی سعادت سے شاد کام ہوئے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت ناظرین ایسے علوم و فنون سے سرفراز فرمایا تھا جس کا دور حاضر میں تصور ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ سے کثیر حضرات نے اکتساب فیض کی سعادت حاصل کی اور اپنے دور کے آپ جانتے ہیں صاحب وہ امام بن گئے، امام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اصل سرمایہ ناز کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اصل سرمایہ ناز عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت تھی۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ آپ کی رگ و پے کے اندر مکمل طور پہ پریویل کر چکا تھا، سرائیت کر چکا تھا۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق آپ کا سرمایہ افتخار تھا۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں سے آپ مرعوب نہ ہوئے، بلکہ جس وقت یزید جیسے ظالم جابر ملعون نے بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ گستاخی کی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی تھیں جنہوں نے سر دربار یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین علیہ السلام اللہ کے رسول اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر ناظرین فضیلت کا وہ عظیم الشان تاج سجا جو رہتی دنیا تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ ممتاز حوالہ ہے۔ یہ قدرت کا انتخاب ہے صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ یہ وہ دن تھا ناظرین جس دن کی مثال آج بھی رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی کہ ایسا کریم دن کہ دنیا نے نہ پہلے اس سے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کیونکہ اس کریم ابن کریم نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرما کر جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا تھا، مگر ناظرین چند معاندین اور گستاخ اس سے مکمل طور پہ مستثنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واجب القتل قرار دیا تھا۔ یہ بڑی ڈیفائن لائن ہونی چاہیے صاحب۔ بات یہ تھی کہ جن میں ایک جو شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن قتل، یہ وہ شخص تھا ایسا بد باطن تھا ناظرین، ایسا خبیث تھا کہ جس کی عداوت جس کی سرکشی حد سے زیادہ گزر چکی تھی۔ فتح مکہ کے بعد عبداللہ ابن قتل کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے لٹک گیا تھا صاحب، اور اسے یہ توقع تھی کہ اسے امان مل جائے گی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اس ظالم کا سر تن سے جدا کرے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کے سبب فوراً آگے بڑھے اور ظالم و سرکش کا سر تن سے جدا کر کے اسے واصل جہنم کر دیا اور رہتی دنیا تک ناموس رسالت کی محافظت کا تاج اپنے سر اقدس پر سجایا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا ناظرین جس کے سامنے بڑے بڑے روسائے عرب اپنی پیشانی ٹیکنا باعث فخر سمجھتے تھے، مگر آپ اس منزل پر فائز ہونے کے باوجود بھی زاہدانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی پرتکلف لباس آپ نے نہ پہنا، دنیا و مافیا سے اس قدر بے نیاز تھے کہ نہ تو کپڑے خوبصورت پسند فرماتے تھے اور نہ ہی کوئی آرائش و زیبائش آپ کو محبوب تھی، یعنی آپ کس قدر زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے ہماری عقل سے ماورا ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی دنیا و مافیا سے اپنے آپ کو جو ہے بے نیاز کر کے صرف اور صرف خوف خدا کو اپنا کر رکھا۔ جو فعل بھی انجام دیتے تھے صرف للہیت کے تحت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دیا کرتے تھے۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں حب دنیا نظر آتی۔ عبادت خداوندی مثلا نماز،
روزہ تہجد وغیرہ میں اتنے پابند تھے کہ جتنی بھی مصروفیات و مشاغل ہوتے تھے آپ اول وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے اور پوری توجہ اور انہماک سے ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے انتہا دولت سے مالا مال کیا تھا، لیکن اس نعمت خداوندی سے آپ خود استفادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی مجبور آ جاتا تھا تو اس کی داد رسی کر دیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے مسافر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کیا کرتے تھے۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اہل بیت کے بڑے چاہنے والے تھے، مولا کائنات کے بڑے چاہنے والے تھے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب